السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ استاد کا قاتل روشنی کا قاتل، روشنی کا قاتل، نور کا قاتل، استاد کا قاتل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف اسلام آباد کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں یہاں پر پارا چنار کی جو شہداء ہیں ان کی ایک شہداء کی تکریم کے سلسلے میں ایک پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناصر شیرازی صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت مسلمین کے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ ناصر صاحب، بہت شکریہ آپ کو ہدایت ٹی وی سے بات کرنے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اور ہدایت اگر صاحب، یہ شہداء کی ایک بہت لمبی ایک سلسلہ ہے، اور جب بھی ایک شہید کا ایک واقعہ ہوتا ہے ہم یہاں پر پریس کلب میں اکٹھے ہو جاتے ہیں یا ڈی چوک تک چلے جاتے ہیں، لیکن حکومت کے کان میں یا کہیں پر کوئی بھی جون تک نہیں رینگتی، خصوصی طور پر پارا چنار اور کوئٹہ کے شہداء کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، یہ ایک عالمی ایجنڈا بھی ہے، ریجنل ایجنڈا بھی ہے، اور ہمارے لیے تو اسی وقت ہی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک الارم بج گیا تھا جب پاکستان میں کالعدم جماعتوں کے سربراہ کو افغان وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستان کے اندر میٹنگ کروائی گئی تھی۔ یہ میٹنگ کے ودن ڈیز جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے ایک۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک نیکسس موجود ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کا اور ان کالعدم جماعتوں کا، جو افغانستان سے آپریٹ کرتی ہیں اور پاکستان کے اندر آپریٹ کرتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ریاستی مفادات اور ان کے اوپر ان دہشت گردوں کا انفلوئنس اس طرح کا ہے کہ یہ ریاست اور اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرتی۔ جیسا میں نے ابھی یہ کہا گفتگو میں بھی کہ کیوں وزیر اعظم وہاں نہیں گیا ہے، کیوں پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز اور پاکستان کی جو منسٹرز ہیں وہ وہاں پر نہیں گئے اتنے بڑے واقعے کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قاتلوں کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو جب آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے تو اس طرح کے واقعات تو ہوں گے، چونکہ وہاں ایک سروائیول کا مسئلہ بھی ہے، لوگ اپنا دفاع خود کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنا دفاع نہ کرتے ہوتے تو یہ پورا علاقہ جو کب کا افغانستان کا حصہ بن گیا ہوتا۔ یہ تو پاکستان کے اندر اس کو انٹیگریٹ رکھنا، یہ مقامی لوگوں نے اپنے خون کے ساتھ اس کو انشور کیا اور یقینی بنایا۔ وہاں کے لوگوں کے اندر جبلت موجود ہے کہ فائٹنگ۔ جی ہاں، وہ ایک ٹرائبز ہیں، وہ قبائلی علاقہ ہے، وہ فائٹ کرتے ہیں، وہ اپنا علاقہ، اپنی سرزمین، اپنے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے ان کا ٹرائبل سٹیٹس ختم کر کے ان کو مین سٹریم میں شامل کیا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ وار کرے گا۔ انہوں نے ایک جنگ پرووک کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی شہادت کے ذریعے سے پورے علاقے میں ایک سیکٹرین اسٹرائف کریٹ کیا جائے، اور یہ ایک بڑے ایجنڈے کا حصہ تھا۔ اگر یہ ہمارے لوگ حکمت کا اور مدیریت کا ثبوت نہ دیتے تو اس جنگ کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اتنے بڑے واقعے کے باوجود اور اس طرح کی مظلومی کی شہادت کے باوجود بالآخر ایک جنگ کا رستہ روکا ہے اور اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ان کی کریڈٹ ہے، لیکن اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، تو صرف عوام کی ذمہ داری پوری کرنے سے تو کام نہیں ہوتا نا۔ اسٹیٹ اور عوام دونوں مل کر جب اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں تب نتیجہ ملتا ہے۔ ایک کوئی بھی ملک میں صورتحال خراب ہوتی ہے یا کوئی بھی سیاسی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں، ایون کوئی معاشرتی معاشی مسئلہ بھی ہوتا ہے، سافٹ ٹارگٹ اہل تشیع ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کسی بلڈنگ پہ حملہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کا ٹارگٹ کون ہوگا؟ جو اس بلڈنگ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس وطن پہ جنہوں نے حملہ کرنا ہے تو پہلا ٹارگٹ کون ہے؟ جو اس وطن کے محافظ ہیں، وہ اس وطن کے فطری محافظ ہیں، وہ ان پیڈ محافظ ہیں۔ یہ وہ محافظ ہیں کہ جو نیچرلی اس وطن کے بارڈرز کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ دشمن کو یہ پتہ ہے کہ جب تک وہ ان کو ہٹ نہیں کرے گا وہ اس وطن کو ہٹ نہیں کر سکتا، اور اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کو ہٹ کرنے سے اس وطن کو زیادہ چوٹ لگتی ہے، چونکہ یہ اس وطن کا اسٹریٹجک ایسٹ اور دفاع ہے اس وطن کا۔ تو ظاہر ہے دشمن یہ کام کرتا ہے، لیکن اس کی ایک بھول بھی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عدد
गर्दी क़ुव्वत पे शिकस्त देने से, जिनके लोगों को कत्ल कर देने से उनका हदफ जो है मकसद पूरा हो जाएगा, तो ये तो दसियों सालों में नहीं हुआ है और ये कभी भी होने वाला नहीं है। इसलिए कि ये लोग एक ईमान और आइडियालॉजी के साथ खड़े हैं। हर इस तरह के वाक़े के साथ इनकी कमिटमेंट के लेवल में और इजाफा होता है, वो और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ मैदान में खड़े होते हैं। उनकी जो कमिटमेंट है, उनकी रिज़ाइलेंट है, वो बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि ये इस तरीके से इन इलाकों की जो मेकअप है, ये कभी भी इस खित्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और अनफॉर्चुनेटली इस वजह से ही बाज़ औक़ात रियासत जो है ना वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं भी करती, चूँकि वो नेचुरल डिफेंड कर रहे होते हैं। लेकिन बिलाखिर ये एक इम्तिहान भी है और इस इम्तिहान में अमली तौर पे रियासती रेट जो है वो नाकाम हुई है। चूँकि ये तकरीबन 200 किलोमीटर का रूट है, 200 किलोमीटर के रूट के ऊपर सैकड़ों लोग शहीद हैं, हत्ता रियासत की प्रोटेक्शन में जाने वाले काफ़िले जो हैं वो हिट हुए। तो बहरहाल इसके ऊपर पॉलिसी मौजूद नहीं है और शायद बाज़ आलमी ताकतें ये चाहती हैं कि इस खित्ते को अंगेज रखें ताकि इसकी अंगेजमेंट के ज़रिए से वो अपने अहदाफ को हासिल कर सकते हैं और इस खित्ते की डिस्टेबलाइजेशन के ज़रिए से वो अपने बहुत सारे कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप होकर एक नतीजा देती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने सुना ये हमारे मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल जनाब नासिर शिराजी साहब थे, जो कि अपनी इस मामले में एक बहुत मतलब गहरी नज़र रख नारे रिसालत, नारा हैदरी, इल्म के कातिल, इल्म के कातिल, तालीम के कातिल, उस्ताद के कातिल, उस्ताद के कातिल, कलम के कातिल, कलम के कातिल, किताब के कातिल, किताब के कातिल। ये किसका लहू, ये कौन मरा? ये किसका लहू, ये कौन मरा? ये किसका लहू, ये कौन मरा? शहीद की जुमत है, शहीद की जुमत है, शहीद की जुमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िले कुरुम पारचनार की आवाम, जिसमें बच्चे, असातीद और आम पब्लिक भी शामिल है, आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने यहाँ पर जमा हैं। उस जुल्म के ख़िलाफ़ सरापे एहतजाज हैं जो कि 4 मई 2023 ज़िला कुरुम में जो स्कूल पर एक हमला किया गया कि जहाँ पे लश्कर कशी करके एक आम फ़र्द को नहीं बल्कि एक उस्ताद पर हमला किया गया। और अफसोस का मुकाम ये कि ज़ाहिर है एक आम कत्ल भी, उस पर भी अफसोस है, वो भी जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा सानहा रुनमा हुआ कि जहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 7 असातिज़ा का कत्ल हुआ, उन पर तशद्दुद करके उनकी जिस्मों को काट कर उनको ज़बह कर दिया गया। इतने बड़े सानहे के रुनमा होने के बावजूद आज 28 मई यानी कई हफ्ते गुजरने के बावजूद आज तक उस सानहे की कोई सुनवाई नहीं हुई और आज तक ज़िम्मेदारान ने उन अनासिर के ख़िलाफ़ जो कि इस पूरे कत्ल गारत में, बर्बरियत में मुलविस थे, उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया। हम उसी जुल्म के ख़िलाफ़ यहाँ पे सरापे एहतजाज हैं कि आखिर क्या कसूर है इस अवाम का, बिलखुसूस और पारचनार ज़िले कुरुम की इस अवाम का क्या कसूर है कि यहाँ पर दहशतगर्दी का ये जो सिलसिला है ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। सानहे पे सानहे हो जाते हैं, दहशतगर्दी हमले के बाद दूसरा तीसरा हमला हो जाता है, लेकिन एक भी दहशतगर्द को बेनकाब करके कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। आज तक ज़िले कुरुम की तारीख़ में किसी एक दहशतगर्दी के वाक़े के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा हम इंसान हैं, हम पढ़े लिखे शहरी हैं, हम मुहज़्ज़ब शहरी हैं, हमारा भी जीने का हक़ है, हम उसी हक़ के लिए यहाँ पर आए हैं। आखिर क्या वजह है कि इस मखसूस इलाके के लोगों को यतीम किया जाता है, इनके बच्चों को यतीम किया जाता है? वो क्या मफादात है रियासत की, वो क्या मजबूरी है कि वो इन वाक़यात का सदेबाब नहीं करते या जो कुरुम का जो खित्ता है उसको उसमें पायदार अमन के लिए, अमन के क़याम के लिए वो कोशिशें नहीं करते? वो क्या मुहरिकात है? हम यही सवाल पूछने आए हैं और यकीनन हमें पता है उन सवालात का उसका जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि इन सानेहात के ताने बाने मिलते हैं इन ज़िम्मेदारान के साथ, इन हुकूमतों के साथ। अगर ये कार्रवाई करते हैं, अगर ये किसी का नाम आते हैं तो उन नामों में इनका नाम भी आ जाता है। लिहाजा हम यही एहतजाज कर रहे हैं
اور انشاءاللہ کوئی بھی قوت ہو, کوئی بھی طاقت ہو جو ان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہو, ہم ان کا نام لے کر ان کو بے نقاب کر کے چھوڑیں گے. اور ان مظلوم اساتذہ کے جن کا ناحق خون بہایا گیا, ہم ان کے انصاف کے لیے انشاءاللہ ہر حد تک جائیں گے. اور یہ خون ناحق انشاءاللہ یہ بولے گا, اور ہم اس کا انتقام اور اس کا احتساب انشاءاللہ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پارا چنار سے تعلق رکھنے والے سارے اسٹوڈنٹس, پروفیشنل لوگ سارے جمع ہیں. ان سب کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ 4 مئی کو پارا چنار میں جو واقعہ ہوا اس میں 4 اساتذہ اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مزدور ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا. ان کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کے جسموں کو کلہاڑیوں کے ساتھ ان کی پامالی کی گئی تھی. مطلب انسانیت کی حد تک کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, وہاں کی ڈی سی نے اس واقعے کی مس ریپرزنٹیشن کی ہے. اس نے بتایا ہے کہ مطلب یہ کسی لینڈ کا ڈسپیوٹ تھا. اصل میں یہ لینڈ کا ڈسپیوٹ نہیں تھا بلکہ سوچا سمجھا یہ پری پلانڈ ایکٹیویٹی تھی, جس کی وجہ سے ایک بار پھر کورم کی امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ ہائی آفیشل سے ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جلد از جلد ان مجرموں کو بے نقاب کرے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جن ٹیچر کی ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی ان کو جسٹس ملے, اور تاکہ علاقے میں امن بحال ہو اور آئندہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز پھر سرنا نہ ہو. جیسے آپ لوگ بیک گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرامن ایک پروٹیسٹ, ایک احتجاج ہو رہا ہے. پچھلے 2 ویکس اگو جو پارا چنار میں ایک وحشیانہ ایک درندگی ہوئی, تیری قوم مینگل نے جو کیا, جنہوں نے ایک مظلوم ٹیچر کا خون بہایا, اور پھر اس کے بعد بات یہ چلائی جاتی ہے کہ یہ نامعلوم افراد ہے. یہ نامعلوم افراد کیسے ہے؟ آپ کا سٹاف موجود ہے, آپ کا پرنسپل موجود ہے, پرنسپل گھر پہنچتا ہے, گھر باحفاظت, آپ اس کو ریسورسز دے رہے ہیں. یہ کیسے نامعلوم ہے جنہوں نے صرف 7 کا خون بہایا, باقی سارے گاؤں جشن منانے پہ لگا ہوا ہے؟ یہ کیسے نامعلوم افراد ہے جنہوں نے پرنسپل کو اپنے گھر تک پہنچایا لیکن ان بیچاروں کو خون بہا دیا؟ بلکہ اساتذہ کو تو ویسے بھی انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا. جو 3 مزدور تھے وہ آپ ہی کی کام کر رہے تھے, وہ اپنی مشقت اپنی مزدوری میں تھے, انہوں نے آپ کو کیا بگاڑا تھا؟ اور یہ اساتذہ کی اگر ہم بات کریں, کیا یہ اپنی مطلب سے گئے تھے؟ کیا یہ اپنی کوئی انٹرسٹ سے گئے تھے؟ یہ آپ کے بچوں کو آپ کے گاؤں کو یہ شمع جلانے کے لیے گئے تھے. مگر افسوس, آپ نے کس درندگی, کس حیوانیت کا آپ لوگوں نے خود سپرٹ اپنا کر ان لوگوں کا خون بہا دیا. اسی طرح اگر ہم اس کو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں بے شک دنیا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں, لیکن افسوس یہ کیسے مسلمان تھے, یہ کیسے لوگ تھے, یہ کیسے نامعلوم تھے جنہوں نے اپنے نبی کی فرمان کو بھی نہیں اگنور کیا اور اس طریقے سے اس حیوانیت کو, اس ظلم کو جاری رکھا. تو لہٰذا ہم انسٹیٹیوشن انویسٹیگیشن جو بھی ڈپارٹمنٹس ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں, بلکہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. یہ جو آپ سٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں کہ یہ نامعلوم ہے, یہ بالکل معلوم ہے. یہ تیری قوم میں جا کے آپ ان کے گریبان پکڑ کے لے آئے, ان کو گھسیٹے روڈوں پہ, یہ بالکل نامعلوم نہیں ہے. یہ کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ تھینک یو. جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے پیچھے ہمارے بچے, ان میں زیادہ تر شہداء کے بچے ہیں جو مختلف واقعات میں جن کے والدین شہید ہوئے ہیں. وہ آج احتجاج کر رہے ہیں ان شہداء کے لیے جو 4 مئی کو جن کو بے دردی سے شہید کیا گیا, جن کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے,
वो इल्म देने गए थे। हमारे तो यहाँ पे तराने बनाए जाते हैं, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने जाना है। तो ये शहादा भी दुश्मन के बच्चों को तालीम दे रहे थे, इल्म देने गए थे, लेकिन अफसोस बदले में उनकी टुकड़े टुकड़े लाशें हमें वापस कर दी गई। हम शहीद परवर काम है और हमारे पाकिस्तान में जहाँ भी शहादा है, कोई भी अगर शहीद हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो या कोई और हो, हमारे दिल उनके लिए दुखी है। चूँकि हमारे घरों से खुद जनाजे उठे हैं, हमें पता है कि जब किसी घर से जवान बेटे का जनाजा उठता है तो क्या होता है। हमारे लिए सबसे दुख की बात वहाँ के डीसी साहब का जो रिपोर्ट है, जिसने ज़ख्मों पे नमकपाशी की, उसने कहा इस वाक़े को जो रंग दिए, कहते ज़मीनी तनाज़ा था। वो बकौल शायर के खुदा करे तेरा भी कोई यूसुफ हो, खुदा करे तुझे उसकी कमीज़ तक ना मिले। डीसी साहब, हमारी मैसेज आपके लिए यही है, हम बदुआ नहीं देते, लेकिन शायद इन मज़लूम की बदुआ, इन शहीदों की बदुआ, उनके मासूम बच्चों की बदुआ आपको लगे। इसमें एक शहीद ऐसी भी है जिसका एक भाई उसी दिन वज़ीरिस्तान में शहीद हुआ था दहशतगर्दों के हाथों में, एक शहीद वहाँ पे दहशतगर्दों के हाथों तरी मैंगर स्कूल में शहीद हुआ था। लेकिन अफसोस है इंतज़ामिया पर, ऐवान में बैठे हुए हमारे नुमाइंदगान पर और अदल के कुर्सियों पे बैठने वाले मनसिबों पे, कि ना यहाँ पे कोई सुमोटो एक्शन लेता है, ना कोई इंसानी हुकूक का तंजीम आगे आता है। पता नहीं हमारे खून का रंग सुर्ख नहीं है, या हम इंसान नहीं है, या परचनार पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आखिर इंसान के पास यही ऑप्शन रह जाता है कि वो आ जाए और एहतजाज करे। ये दुनिया का सबसे डेमोक्रेटिक तरीका है और हमारा हक भी है। हम आपके तवज्जुह से ऐवान बाला को, अहकाम बाला को, मिलिट्री फोर्सेस को, एजेंसीज़ को, मुतल्लिका लोगों को ये पैगाम देते हैं कि मालूम कातिलों को नामालूम ना करे। कातिल मालूम है, वीडियो मौजूद है उनके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए और उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अगर हमारी शनुवाई नहीं हुई तो हमारा नेक्स्ट एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के आगे होगा, वहाँ पे हम बाकायदा एहतजाजी क्लास लगाएंगे अपने शहदा के लिए। ये एक कबाइल का मसला है, ये एक ज़मीनों का मसला है। आपने बता दिया है कि नहीं, ये मेरे वतन का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये शिया का भी मसला है, ये सुन्नी का भी मसला है, ये हर मजलूम का मसला है और हर जालिम के मुकाबल खड़े होने का मसला है इंशाअल्लाह। कि वो हमारे शोधा के जिनका पैगाम मुमकिन है पाराचनार की वैली और कुरम एजेंसी के अंदर रहता, आज आप यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठकर जब उनका पैगाम दे रहे हैं, तो आपका ये पैगाम पाकिस्तान को नहीं जा रहा, आपका ये पैगाम पूरी दुनिया को जा रहा है। और आप ये बता रहे हैं कि कुरम एजेंसी के और पाराचनार के इन मजलूमों के लिए कि जिनको ज़िबा किया गया, जिनकी जिस्मों को पामाल किया गया, जिनके मुकद्दस जो जसद थे उनकी बेहुरमती करने की कोशिश की गई, वो तन्हा नहीं है, वो इलाका भी तन्हा नहीं है, उनके लवाहिकीन भी तन्हा नहीं है, बल्कि आप सब और हम सारे मिलकर उनकी आवाज़ बनेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मौला हुसैन के इन गुलामों को, मौला हुसैन के इन नौकरों को इंशाअल्लाह ताला हम इस दुनिया के अंदर भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे और अगली दुनिया के अंदर तो यकीनन वो तन्हा नहीं है। मैं आज एक नुक्ता और बयान करना चाह रहा हूँ। एक प्रोपेगेंडा हुआ है कि जी हमारे शहीद जो है ना सिर्फ फलां हैं, ये लोग जो सिविलियन हैं, ये लोग जो अपने मकतब की वजह से शहीद हुए हैं ना, ये उस तरह के शहीद नहीं हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान में दहशतगर्द ये चाहते हैं या नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अवाम बाहर ना निकलें, पाकिस्तान की मस्जिद वीरान हो, पाकिस्तान के इमाम बारगाह वीरान हो, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट में जाने वाला कोई शख्स बाकी ना बचे, पाकिस्तान एक बैरन और वीरान बन जाए? कौन है जो दहशत गर्दों के इस अज़्म के मुकाबले में अपनी जान हथेली पर रखता है और बगैर किसी प्रोटेक्शन के बाहर निकलता है? वो आप अवाम है। क्या ये ऐसा है या नहीं है कि आप पाराचनार के लोग, मैंने वो इलाका और उसका चप्पा चप्पा देखा है, मुझे बताएं कि ऐसा है या नहीं है कि वहाँ 3 तरफ से अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ हर तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, हर तरफ से दहशतगर्दी हो सकती है। वहाँ कौन है जो इस सरजमीन का फितरी दिफा है? अगर आप न होते, खुदा की कसम, ये वक्तबा, ये पूरा मंतका, ये तालिबानाइजेशन का मरकज होता, ये दहशत गर्दों की सरजमीन होती। आपने हजारों शहीद दिए हैं, आपने सिर्फ अपने मंतके और अपने इलाके का दिफा नहीं किया है, आपने वहां से बैठकर अपने बच्चे शहीद देकर आपने कुरम एजेंसी का दिफा नहीं किया है, आपने केपीके का दिफा नहीं किया है, मेरे वतन की सॉलिडारिटी का, मेरे वतन की सोवरेनिटी का और पाकिस्तान का दिफा किया है। हम सबको और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को आपको सलाम पेश करना चाहिए। आप हैं जो वहां की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और हमारी मुसल्लह अफवाज अगरचे अपना रोल प्ले कर रही होंगी, लेकिन जब तक आप वहां पर न खड़े हों, आप वहां पर इस सरजमीन की हिफाजत न करें, ये कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। लिहाजा यहाँ टेस्ट तो ये था, तकरीम शुहदा तो ये थी
کہ جس کاز کے لیے آپ شہید ہوئے، بچوں کو تو آپ پڑھا رہے تھے، مظلوم تو آپ تھے، علم کی روشنی تو آپ پھیلا رہے تھے. تو ٹیسٹ تو یہ تھا کہ آج اسٹیٹ کے تمام اسٹیک ہولڈرز، محترم جناب وزیر اعظم صاحب اور اسی طرح ان کی کیبنٹ، وزیر داخلہ، کہ جو خواتین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو مائنرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو رات کو 12 بجے ویڈیوز کے اوپر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، جنہیں یہ 7 لاشیں نظر نہیں آتے، یہ اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. کیا ان کا کام ہے یا نہیں ہے کہ یہ ظالموں کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں؟ کیا ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ وہ شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہوں؟ اگر یہ شہداء کے لواحقین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اگر یہ مظلومہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جو کہا جاتا ہے نا، یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر، یا مان ان کے قتل میں تو بھی شریک ہے. ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ہوگی، یا یہ اس قتل کے اندر شریک ہیں اور یا انہیں پورے اسٹیٹ مشینری کے ساتھ وہاں قاتلوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے فعال ہونا چاہیے. لیکن ہمیں نہ سٹیٹمنٹ نظر آتی ہے، نہ بیان نظر آتا ہے، نہ تقریر نظر آتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر پریس کانفرنس کرنے والے ان 7 شہداء کے حوالے سے کیوں خاموش ہیں؟ اس سے پہلے 11 شہید ہیں، اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ پورے کوہاٹ سے لے کے پارا چنار تک اس پورے منطقے میں ہر چپے کے اوپر آپ کی شہادتیں کیوں خاموش ہیں اس کے اوپر؟ یہ ہمارا سوال ہے. لا اینڈ آرڈر کس نے بنانا ہے؟ امن کس نے قائم کرنا ہے؟ لہٰذا آج آپ کا یہاں پر یہ جو احتجاج ہے، یہ بچوں کا بھی ہے، یہ ہمارے بھائیوں کا بھی ہے، ہماری بیٹیاں بھی یہاں بعض تشریف رکھتی ہیں. یہ احتجاج دراصل ایک انڈیکیٹر ہے کہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. ان شہداء کی تکریم کیوں نہیں ہو رہی؟ ان شہداء میں اور باقیوں میں کیوں فرق کیا جا رہا ہے؟ یہ وطن کے بیٹے نہیں تھے؟ ان کی جانیں وطن کے لیے قربان نہیں ہوئی؟ ان کے لیے پاکستان کے ہیومن رائٹ کے ادارے کیوں ایکٹیو نہیں ہوئے؟ ان کے لیے پاکستان کی ہیومن رائٹ منسٹری کیوں نہیں بولی؟ ان کے لیے پاکستان کی وزارت تعلیم کیوں نہیں بولی؟ ان کے لیے پاکستان کی اسٹیٹ کیوں نہیں بولی؟ تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک علاقے کا مسئلہ ہے، اگر وہ اسے ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسے زمینوں کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اسے انسانیت کا مسئلہ بنائیں گے. اگر اسے وہ علاقے کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اسے عالمی مسئلہ بنائیں گے. اس لیے کہ تمہارا واسطہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو اپنے شہداء کے وارث نہیں بنتے. طول تاریخ میں علی ابن ابی طالب کے ماننے والے شہداء کے وارث ہیں انشاءاللہ تعالی، اور انہوں نے کبھی بھی ان شہداء کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیا ہے، اور ہم بھی کبھی ان شہداء کے پرچموں کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ابھی انشاءاللہ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہے، ہم خود انشاءاللہ شہداء کے لواحقین کی خدمت پہ بھی جا رہے ہیں، مرکزی سطح پہ بھی انشاءاللہ تعالی. اہل سنت علماء اور عوام کو بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جائیں گے. یہ جو وہاں پہ سیکٹیرینزم بنانا چاہتے ہیں، اس کو ایک فرقے کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. پارا چنار کا دفاع میرے وطن کا دفاع ہے، یہ میرے پاکستان کا دفاع ہے. اگر وہاں پر ہم ویک ہوتے ہیں تو پاکستان ویک ہوتا ہے، پاکستان کا ضعف ہے اور اس کی ویکنس ہے. لہٰذا آپ کا وہاں کھڑے رہنا اس وطن کے لیے کھڑے رہنا ہے. لہٰذا میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آج ہمارا یہ سوال ہے کہ تقریب شہداء کا مطلب یہ ہے کہ تمام ریاستی ادارے وہاں پہنچے ہوں، شہداء کے لواحقین کے ساتھ بیٹھے ہوں، وہاں جوڈیشری کو ایکٹیو کیا ہو، ایڈمنسٹریشن کو ایکٹیو کیا ہو، اور وہاں مل کر وہاں کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کر رہے ہوں کہ گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر انشاءاللہ تعالی یہ قاتل نامعلوم نہیں ہے، نہ علاقہ نامعلوم ہے، نہ وہاں پر ہونے والا واقعہ نامعلوم ہے. یہ کوئی سوسائیڈل اٹیک نہیں ہوا ہے، یہ کوئی ایسا خود کچھ دھماکہ نہیں ہوا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کس نے کیا ہے، یہ کوئی روڈ سائڈ بم نہیں تھا. یہ باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے سے ایک منطقے کے اندر ٹریپ کر کے ہمارے وطن کے ان بیٹوں کو جو علم کا نور پھیلا رہے تھے، جو دشمن کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، ان کے گلے کاٹے گئے ہیں، ان کی آنکھیں نکالی گئی ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے اور ایک پیغام دیا گیا ہے. ہم اس پیغام کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم مولا حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. ہماری حکمت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم طول تاریخ میں اپنے عزم سے یزیدیت کو برباد کر دینے والے لوگ ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہم میں یہ طاقت رکھی ہے کہ ہم یزیدیت کو اور ان کے پیروکاروں کو انشاءاللہ تعالی ناکام و نامراد کرنے کی صلاحیت رکھیں. آؤ اس گھر کے دیکھو جن کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اپنے باپ کی قبر سے نہیں اٹھتی ہیں. آؤ اور ان شہیدوں کے مرکز کے اوپر جاؤ، آؤ اور اس منطقے کا وزٹ کرو. تمہیں
पता चले कोई गली ऐसी शायद ना मिले, कोई ऐसा इलाका ना मिले, कोई ऐसा गांव ना मिले जिसमें कोई शहीद नहीं हो। मुझे पूरे पाकिस्तान में एक खित्ता ऐसा बताओ जिसके हर गांव में कोई ना कोई शहीद हो। अगर ऐसा कोई एक खित्ता है तो वो आपका है। ये आपकी इज्जत है, ये आपकी करामत है कि आप इतने शोहदा देने के बावजूद पुरअमन तरीके से अपना हक मांगने के लिए और रियासत की आंखें खोलने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इससे ज्यादा भी कोई अमन की बात कर सकता है? लिहाजा इंशाअल्लाह हम अपने वजूद से आपके साथ हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ। ये किसका लहू, ये कौन मरा? शहीद की जुनूद है। के साथ हमने इन शोहदा के लिए आइंदा भी आवाज उठानी है और यहाँ पे हम ये अनाउंस करते जाएं कि शोहदा का चहलम करीब है। इसी साथ अपने मेज़बान इसहाक बल्तिस्तानी को इजाज़त दीजिए, इल्तिमास से दुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इसहाक बल्तिस्तानी हिदायत टीवी इस्लामाबाद से। बैनुल अक़वामी अमूर हो या दाखिली हालात, इंसाफ का तराजू हो या काला कानून, मजहबी मामलात हों या माशी मुश्किलात, हिदायत टीवी आपके लिए ला रहा है खुसूसी प्रोग्राम वॉइस ऑफ इस्लामाबाद। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की मजहबी, इल्मी और सियासी शख्सियात से। देखते रहिए हिदायत टीवी।